اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پولس کہتا ہے، اور جس خوشخبری کی غیر قوموں میں منادی کرتا ہوں، غلطیوں 2 کی 2، وہ ان سے بیان کی مگر تنہائی میں انہی سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے، تا ایسا نہ ہو کہ میری اس وقت کی یا اگلی دوڑ دھوپ بے فائدہ جائے۔ 5ویں آیت مجھے بہت پسند ہے، غور کیجئے۔ اور جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے، خواہ وہ کیسے ہی تھے، مجھے اس سے کچھ واسطہ نہیں۔ خدا کسی آدمی کا طرفدار نہیں، ان سے جو کچھ سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ دوسرے لفظوں میں پولس یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں ان کے کسی بھی طرح کے مرتبے سے متاثر نہیں، نہ ان کے کسی لقب سے۔ کیا میں کچھ بتا سکتی ہوں؟ چونکہ آپ چالاکی ہوشیاری سے 10 ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ چرچ میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اثر و رسوخ والے ہیں، میں بتا سکتی ہوں کہ آپ کا ان سے میل جول آپ کی قدر نہیں بڑھائے گا۔ ہماری قدر یہ ہے کہ ہم مسیح میں کون ہیں، اور ہوشیار مسیحی کی طرح، بجائے اس کے کہ ہم کسی ایسے شخص کو ڈھونڈیں جو بہت اہم ہے کہ ہماری قدر بڑھائے، بلکہ ایسے لوگوں کی تلاش کریں جو اکیلے ہیں۔ ایسا شخص شاید جس کا کوئی دوست نہیں ہے، ان کا انتخاب کریں اور دوست بنائیں، اور پھر دیکھیں کہ خدا آپ کے درجات بڑھائے گا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آمین۔ اگر میں آپ سے کچھ ایسا کہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم آج کینٹین میں میرے ساتھ آ کر دوپہر کا کھانا کھاؤ، دیکھیں اس عمل سے آپ دوسروں سے زیادہ اہم نہیں ہو جاتے کہ میرے ساتھ آ کر کھانا کھائے، کیونکہ یہ لوگ نہیں ہیں جو ہماری اہمیت بڑھاتے ہیں، یہ خدا ہی ہے جو ہماری اہمیت بڑھاتا ہے۔ اب سنیں، باقی تمام لوگوں کی طرح آپ بھی اتنے ہی اہم ہیں۔ آپ کا کام آپ کو اہم نہیں بناتا۔ صفائی والا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ مالک۔ میں نے تو کچھ اور ہی سکھانا شروع کر دیا ہے۔ مجھے 8ویں آیت پسند ہے، وہ کہتا ہے، کیونکہ جس نے مختونوں کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ خدا سب کو مختلف طرح سے استعمال کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے جو دوسرے کر رہے ہیں، اور آپ اپنی شناخت کا انکار کرتے ہیں، تو آپ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ دوسروں کی نقل کروں، اور اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ مجھے نہیں پتا کہ میں خود کون ہوں۔ میں نے اپنے پاسبان کی بیوی کی طرح بہت ہی دھیما مزاج بننے کی کوشش کی، اپنی آواز بدلنے کی بھی کوشش کی، کیونکہ وہ سنہرے بالوں والی تھی، نیلی آنکھیں تھیں اور چھوٹے قد کی تھی، اور اس کی پیاری سی آواز تھی۔ اس کے اندر لوگوں کے لیے رحم کی نعمت تھی۔ لوگ اس کے پاس صلاح کاری کے لیے جاتے تھے اور وہ کہتی، ہاں مجھے اور بتاؤ، میں سننا چاہتی ہوں، مجھے اور بتاؤ، جبکہ میں یہ سوچتی کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم یہاں آتے مجھے پتا چل گیا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر آپ سنیں، لیکن میں نے بھی دراصل اس کی طرح اپنی آواز کو دھیما کرنے کی کوشش کی۔ لوگ کہتے، تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ وہ بننے کی ہرگز کوشش نہ کرتے رہیں جو آپ نہیں ہیں۔ خدا آپ کی کبھی بھی مدد نہیں کرے گا کہ آپ کسی دوسرے شخص کی طرح ہوں۔ آپ کو وہی ہونا ہے جو آپ ہیں، کیونکہ باقی سب بھی پہلے ہی سے اپنی جگہ لے چکے ہیں۔ او جوائس، میں بڑی ہو کر آپ کی طرح بنوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں کسی کے لیے نمونہ ہوں، لیکن مہربانی سے آپ میری طرح نہ بنیں۔ جہاں میں ہوں آپ اس سے بھی آگے بڑھیں۔ آپ کوئی اور بننے کی کوشش نہ کریں۔ آئے خدا سے کہیں کہ ہماری مدد کرے، ہم بہترین بنے جو ہم کر سکتے ہیں۔ اور پولس یہی کر رہا تھا، وہ بہترین بن رہا تھا جہاں تک وہ کر سکتا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں ان سے ہرگز متاثر نہیں ہوں جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں، مجھے ان کی اجازت کی ضرورت نہیں، میں خدا کی پیروی کروں گا۔ کیا آج اس جگہ کوئی ہے جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ کہے، میں خدا کی پیروی کروں گا، چاہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دوست ہی کیوں نہ کھو دوں؟ میرا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہے جو ایسی زندگی گزارتے ہوئے تنگ آ چکا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے۔
کیا سوچیں گے, کیا کہیں گے؟ تو سنیں, وہ کہیں گے کہ آپ یہ 2 رنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتے. وہ کہیں گے کہ بالوں کا یہ اسٹائل پرانا ہے. یہ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہماری زندگی چلائیں گے؟ میرے پاس ایسے لوگ ہیں جو حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ یہاں کھڑی ہوں اور بڑھتی جاؤں. مجھے یہ بات پسند ہے. ہم ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں کہ پولس جانتا تھا کہ خدا کے وقت کا انتظار کیسے کرنا ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ آپ خدا کے وقت کا انتظار کرنا نہیں جانتے؟ پولس نے 3 سال خدا کا انتظار کیا اور پھر وہ پطرس سے ملنے گیا اور 15 دن اس کے پاس رہا. وہ ایک رسول جس سے وہ ملا وہ یعقوب تھا, اور پھر وہ 14 سال کے لیے دوبارہ چلا گیا. اس نے اپنی زندگی میں خدا کے وقت کا انتظار کیا. ہمیں خدا کے وقت کا انتظار کرنا سیکھنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کو کسی کام کا بلاوا ملتا ہے اور آپ اس بلاوے کو شدت سے محسوس کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے لیے مقرر وقت کو نہیں سمجھ پاتے. کیا یہاں کوئی ہے جو خدا سے پہلے ہی آگے بڑھ گیا ہے؟ سنیے, اس کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو. ہم سب ایسا کرتے ہیں. میں نے ٹی وی پر آنے کی کوشش کی اس سے پہلے کہ خدا یہ کام کرتا, اور مجھے 6 مہینے میں ایک خط موصول ہوا. میں نے ٹاک شو کی کوشش کی, لیکن میں ٹاک شو کی میزبان نہیں ہوں, کیونکہ میں کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتی. یہ سچ ہے. ہم اپنی ٹی وی شو میں کافی مہمان بلایا کرتے تھے. وہ لوگوں کو لاتے کہ میں ان کا انٹرویو لوں, اور پھر کچھ شکایت موصول ہونے لگی. لوگ لکھتے کہ جوائس, آپ مہمانوں کو بات کیوں نہیں کرنے دیتی؟ لیکن میں اس کام میں اچھی نہیں ہوں. میں بات چیت میں اچھی ہوں, لیکن میری کمزوری ہے کہ میں دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتی. اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچی کہ کہوں آپ لوگوں کو میری مدد کرنا ہوگی. اگر میں لوگوں کو ٹوکوں اور اگر انہیں بات نہ کرنے دوں, یہ لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہاتھ سے ایسا اشارہ کرتے. دیکھیں, میں کامل نہیں ہوں, یہ قابل افسوس ہے, لیکن میں یسوع سے پیار کرتی ہوں اور وہ مجھ سے. میں بتانا چاہتی ہوں, میرا خیال ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں پیاری ہوں کیونکہ دوسروں کو بات کرنے نہیں دیتی. اب یہاں ایک سمجھنے والی بات ہے. خدا کو اچانک ہی نہیں پتا چلتا کہ آپ کتنے بدحال ہیں, اور کہے یہ کیا مصیبت گلے ڈال دی ہے. وہ پہلے ہی سے ہمیں جانتا ہے. ہر وہ غلطی جو ہم کر سکتے ہیں, ہر وہ لفظ جو ابھی بولا بھی نہیں ہے, ہر ایک خیال جو ابھی ہم نے سوچا بھی نہیں. جی, ایسی کوئی بات نہیں جس سے خدا واقف نہ ہو, لیکن پھر بھی وہ آپ سے پیار کرتا ہے. وہ اختتام کو آغاز ہی سے جانتا ہے. وہ آپ کے دل کو جانتا ہے, اور اگر آپ خدا کو نہ چھوڑیں تو وہ بھی آپ کو نہیں چھوڑے گا, اور جس نے آپ میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے انجام تک پہنچا کر چھوڑے گا. آپ کچھ بڑا کام کرنے کی راہ پر ہیں. آمین. وائس کی کتاب 3 باب 11 آیت, ہر ایک چیز کو اس کے وقت میں خوب بنایا. واو. غلطیوں 4:4, لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اپنے وقت پر اس نے یسوع کو پہلے کیوں نہ بھیجا؟ جب لوگ دکھوں میں تھے, انہیں مسیحا کی ضرورت تھی. کیوں؟ صرف اسی موقع پر کیوں؟ یہ صرف خدا ہی جانتا ہے, اور وہ ہمیں نہیں بتائے گا. وہ راز رکھنا پسند کرتا ہے. آپ میں سے کتنوں کو بھید پسند ہے؟ تو پھر آپ خدا کے ساتھ واقعی رفاقت رکھنا پسند کریں گے, کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی بھید ہوتا ہے. یعنی کہ اب آئندہ کیا ہونے والا ہے. یہ تو پرجوش بات ہے. اگر آپ پاک روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں تو آپ نہیں جانتے کہ کوئی بھی دن کیسا ہوگا. اگر آپ شریعت کے ماتحت ہیں تو آپ کے پاس صرف کچھ قانون ہوں گے اور آپ کو سارا دن عمل کرنا ہوگا. یہ کام 9 بجے ہر صبح آپ یہ ابواب پڑھیں, 1 گھنٹہ دعا کرنی ہے اور آپ گھڑی دیکھ کر دعا کرتے ہیں. سنیں, جب آپ اپنی کشتی کو وقت کی رسی سے چھڑا لیتے ہیں اور خود کو خدا کے پیار کے سمندر میں لے جاتے ہیں تو آپ نہیں جانتے
کہ آپ کہاں تک جائیں گے. میں نہیں جانتی کہ میں دن میں کتنی دیر دعا کرتی ہوں. مجھے خوشی ہے کہ وقت دیکھنا چھوڑ دیا ہے. یہ بہت احمقانہ بات ہے. ہم ایک دوسرے کو متاثر کرنا پسند کرتے ہیں. اوہ میں تو ہر روز 2 گھنٹے دعا کرتی ہوں. آپ کے لیے اچھی بات ہے. اپنے تک ہی رکھیں ورنہ آپ صرف شیخی بھگا رہے ہیں اور کوئی یہ بات سننا نہیں چاہتا ہے. آمین. مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنی دیر دعا میں وقت گزارتی ہوں اور یہ بھی نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر تک بائبل کا مطالعہ کرتی ہوں. خیر، کیا یہ بات بہت نظم و ضبط ظاہر کرتی ہے؟ جی ہاں، میں بہت نظم و ضبط کی پابند ہوں. ہر دن کے آغاز پر میں پہلے کچھ گھنٹے خدا کے ساتھ گزارتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ نہ کروں. ایسا ممکن نہیں کہ میں باہر جا کر وہ کرنے کی اداکاری کروں جو مجھے کرنا چاہیے، لیکن میرے پاس خدا کے لیے وقت نہیں. جب شروع ہی میں نے خدا کے ساتھ صبح کے وقت رفاقت رکھنا شروع کی. میرے بچے اس وقت ابھی 9 عمر تھے. یہ کافی پرانی بات ہے. یہ شکایت کرتے کہ کیا آپ کو اس کمرے میں جانا ضروری ہے؟ آپ ہمیں ناشتہ بنا کر نہیں دے سکتی؟ میں کہتی سنو، تم اب اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنی پلیٹ میں کھانا ڈال سکو. خدا کا شکر کرو کہ میں اس کمرے میں جا رہی ہوں. اگر میں نہ جاؤں تو تمہیں اپنا باقی دن کچھ زیادہ اچھا نہیں لگے گا. آپ میں سے کتنے لوگوں کو دعائیہ کمرے میں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جو بیابان کی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکے ہیں؟ خدایا، میں اس کا تجربہ کر چکی ہوں. کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خدا کے کئی چنے ہوئے خادموں کو ایسی جگہ وقت گزارنا پڑا جسے بیابان کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا انہیں ترقی دیتا؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب خدا آپ کو بلاتا ہے تو آپ کی اگلی منزل بیابان ہی ہوگی. دیکھیں، آپ یہ سب جانتے ہیں، مجھے اس کی وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ جانتے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. بیابان کیا ہے؟ یہ کچھ دنیا سے علیحدہ جگہ ہے، تنہائی کی جگہ، الگ تنہا جگہ، علیحدگی کی جگہ، غیر آباد جگہ. اس سے پہلے کہ میں خدا کے ساتھ مکمل چلنے کا فیصلہ کرتی، میں بہت مشہور شخصیت تھی. پھر اچانک ہی میرا کوئی دوست نہ رہا. رشتہ دار ہم سے زیادہ تعلق رکھنا کسی بھی طرح سے نہیں چاہتے تھے. میرا خیال تھا کہ میں نے درست قدم اٹھایا ہے اور سب لوگ پرجوش ہو جائیں گے کہ خدا نے مجھے منادی کے لیے بلایا ہے. لیکن حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی. میں نے خود کو تنہا محسوس کیا اور میں وہ کرتی جو میرے خیال میں خدا مجھے کرنے کو کہہ رہا تھا. لیکن میں مسلسل دکھ اٹھا رہی تھی اور حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. اور پھر میں کچھ اور کرتی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ خدا نے یہ کہا ہے، اور پھر مزید مشکلات بڑھ جاتی. میں فوری فتح کی توقع کر رہی تھی. جب خدا نے مجھے بلایا کہ منادی کروں تو مجھے توقع تھی کہ اگلے ہی دن میری خدمت پوری دنیا میں پھیل جائے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. آمین. میں نے 5 سال گھر کے ایک کمرے کے فرش پر 25 لوگوں کو بائبل کی اسٹڈی کروائی، جس طرح جنجر نے کل رات بتایا. اگر آپ یہاں تھے جب میں نے خدا کا کلام سکھانا شروع کیا تو میں جب تک سکھاتی رہتی میں تمام وقت سگریٹ پیتی رہتی. اور ہمارا لباس بھی کافی چھوٹا تھا. میرا مطلب ہے اتنا چھوٹا جتنا ہو سکتا تھا. آپ کہیں گے میں یقین نہیں کرتی. کیا خدا کسی ایسی شخصیت کو بھی اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ تو آپ غلطی پر ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ سنیں، اس نے ایک گدھی کو زبان دی کہ وہ نبی سے کلام کرے جو ویسے اس کی بات نہ سنتا. میں زیادہ نہیں جانتی تھی، مجھے زیادہ نہیں معلوم تھا. خدا جانتا ہے ایسے کام نہیں چلے گا اگر میں پہلے دن کی طرح ہی رہتی. لیکن میں بتا رہی ہوں کہ خدا آپ کو بلائے گا جہاں آپ ہیں. وہ ایسے لوگوں کو استعمال کرے گا جن کو دیکھ کر لگتا نہیں کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کی قابلیت سوائے خدا کے مسا کے علاوہ نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ انجام کو آغاز سے پہلے ہی دیکھ لیتا ہے. وہ نہ صرف دیکھ لیتا ہے کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھ لیتا ہے کہ آپ کہاں پر ہوں گے. وہ آپ کے دل کو جانتا ہے. اس لیے یہ جو بیابان کی یونیورسٹی ہے یہ ہمیں بدلنے کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ ہم خدا کی طرح کام کریں. ڈیو نے کہا کہ یہ چھوٹا لباس اتار دو اور زیادہ کپڑے پہنو. میں نے سگریٹ پینا چھوڑ دی. اس کے باوجود میں 40 سال کے بعد بھی ابھی تک زندہ ہوں.
آپ ان برسوں کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جو آپ بیابان میں گزارتے ہیں، چاہے یہ جو کچھ بھی ہے. شاید آپ کے لیے آپ کی نوکری جو آپ کو پسند نہیں، اور خدا آپ کو یہ چھوڑنے نہیں دیتا. شاید کسی ایسے تعلق میں ہے جو آپ کی برداشت سے باہر ہے، اور خدا مسلسل آپ کو ان سے پیار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. آپ کسی ایسے شخص سے پیار کرنا کیسے سیکھیں گے جو اس قابل نہ ہو اور سب لوگ آپ کے ارد گرد پیار کرنے والے ہوں؟ او خدا، آپ کو ایسے لوگوں میں پھنسائے گا جو بہت برے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کرتے، اور وہ آپ سے کہے گا کہ ان سے اچھا سلوک کرو اور ہر روز ان کو معاف کرو. سنیں، شاید کام کی جگہ پر آپ وہ واحد مسیحی ہیں اور وہاں کے لوگ آپ سے بہت برا سلوک کرتے ہیں. تو آپ بیابان میں ہیں. یہاں کچھ سال آپ کو بدل دیتے ہیں. کتنے جانتے ہیں کہ ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے؟ یوسف بھی بیابان کی یونیورسٹی سے گریجویٹ تھا. اس نے خواب دیکھا کہ خدا اس کے لیے بہت بڑا کام کرے گا، لیکن آگے اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے اپنا خواب بتایا اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کے بھائی اس کے مخالف ہو گئے اور اسے غلام ہونے کے لیے بھیج دیا. لیکن آخر کار وہ مصر کا گورنر بن گیا. لیکن اس نے 13 سال بیابان کی یونیورسٹی میں گزارے. 13 سال میں سے پہلے 2 سال بغیر کسی قصور کے جیل میں گزار دیے. لیکن مجھے بات پسند ہے، جب اسے بطور غلام بیچا گیا تو 17 برس کا تھا. جب 30 کا ہوا تو وہ مصر کا گورنر بن گیا. لیکن خدا اس کے ساتھ تھا. دیکھیں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اعمال 7ویں باب کی 9ویں آیت. بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا. اس سے بالکل بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسے کھو دیں گے اگر خدا آپ کے ساتھ ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ اپنے خاندان میں واحد مسیحی ہیں. بڑھیں آپ جہاں بھی لگائے گئے ہیں. خدا کو موقع دے کہ آپ کسی کے لیے مثال بن سکیں. لوگوں کے لیے دعا کریں جو آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں. مضبوطی سے قدم جمائے رکھیں. جب تک خدا آپ کے ساتھ ہے آپ ضرور کامیاب ہوں گے. موسیٰ 40 سال، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ 40 سال بیابان میں 6 لاکھ بڑبڑانے والے یہودیوں کے ساتھ آپ سوچتے ہیں کہ آپ 6 بچے پال رہے ہیں تو 6 لاکھ بچے پالنے کا سوچیں. 40 سال ایلیا کو بھی بیابان میں وقت گزارنا پڑا. داؤد کو بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا گیا. جب وہ نوجوان تھا پھر 30 سال کی عمر میں بادشاہ بنا. کیا آپ جانتے ہیں کہ دیگر سالوں میں کیا ہوا؟ اس نے ساؤل سے بچتے ہوئے غاروں میں گزار دیے جو اسے مارنے کے در پہ تھا. لیکن داؤد صرف جو درست تھا کرتا گیا. وہی کرتا رہا جو کہ کرنا درست تھا. جو درست تھا وہ کرتا رہا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ اس وقت بھی اچھا کر سکتے ہیں جبکہ آپ کے لیے کچھ اچھا نہ ہو رہا ہو؟ سنیں، لگتا ہے کہ کسی کو دوبارہ یہ سننے کی ضرورت ہے. کیا آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں جو آپ سے اچھا سلوک نہیں کر رہے؟ اوہ، یہ باتیں کافی تکلیف دہ ہیں. یہ واقعی تکلیف دہ ہے. یہ ہے. اسی طرح کی چیزیں آپ بیابان کی یونیورسٹی میں سیکھتے ہیں. آپ خدا کی تابعداری کرنا سیکھتے ہیں، چاہے یہ آسان ہو یا نہ ہو. آپ وہیں رہنا سیکھتے ہیں جہاں خدا آپ کو رکھنا چاہتا ہے، چاہے آپ کو وہ جگہ ناپسند ہی کیوں نہ ہو. جب خدا آپ کو کہتا ہے کہ جائیں تو پھر آپ جانا بھی سیکھتے ہیں. آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی اب آپ کی نہیں رہی. آپ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے مطابق کام میں لاتے ہیں. آپ ایک جواب دیتے ہیں، ہاں خداوند، کچھ ایسی بات ہے جو خدا میرے دل میں کافی سالوں سے ڈال رہا ہے. پہلے میرے خیال سے مجھے وہ بتا رہا تھا کہ ایک وقت ضرور آئے گا جب میں چاہتا ہوں کہ تم یہ کام کرو، لیکن یہ ایسا کام نہیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی. اس کے لیے ہمیں بہت سا پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اتنا کہ جتنا میں خرچ کر سکتی ہوں.
میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں نے کل اس کے بارے میں سوچا کہ میں اب اس خیال سے تنگ آ گئی ہوں اور اب یہ کام کروں گی اور جان چھڑا لوں گی۔ کیا آپ جانتے کہ جب خدا آپ کو بے چین کیے رکھتا ہے، کیا خدا آپ کو بھی کبھی بے چین کرتا ہے کسی چیز کے لیے؟ سنیں، مہربانی سے ابھی نہ سوئیں، آپ کو کچھ دیر میں سینڈوچ مل جائے گا۔ کیا خدا نے آپ کو کبھی بے چین کیا ہے کسی چیز کے لیے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، آپ کھجلی محسوس کرتے ہیں اور آپ خارج بھی نہیں کر سکتے، اور یہ ختم نہیں ہوتی۔ آپ کو صرف اسی صورت اطمینان مل سکتا ہے کہ کہیں ہاں خداوند پھر جائیں اور وہ کریں، چاہے آپ کو اس کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی قیمت دینا پڑے یا یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ خدا ہمیں جو بھی کرنے کو کہتا ہے تو جو وہ کہتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے ہی ہوتا ہے، نہ کہ اس کے لیے۔ سنیں، آپ کی زندگی میں اس وقت جو بھی مشکلات ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جن کو خدا کچھ کرنے کو کہہ رہا ہے جو کہ مشکل کام ہے؟ سنیں، شاباش، ہاتھ دکھائیں، ٹھیک ہے۔ چلیں میں آپ کو ایک بہت ہی حکمت والا مشورہ دوں، کیا آپ تیار ہیں؟ تو وہ کام کریں اور اپنی جان چھڑا لیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ 400 میل سفر کر کے آئے ہیں تاکہ بس ایک یہی جملہ سنیں کہ وہ کام کریں اور اپنی جان چھڑائیں، تاکہ آج رات آپ چین سے سو سکیں۔ یہاں تک کہ یسوع کو بھی کئی سال انتظار کرنا پڑا۔ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں سنتے ہیں جب وہ 8 دن کا تھا، اور پھر 12 سال تک کچھ نہیں ہوتا، اور پھر 30 سال کی عمر تک ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن بائبل میں صرف یہ لکھا ہے کہ ان سالوں میں وہ بس بڑا ہوتا گیا۔ واو! آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جانتی ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ میں گھر کے تہ خانے میں چھوٹی سی بائبل اسٹڈی کرواتے ہوئے چھپی رہی، پھر میں بڑھی اور مناسب کپڑے پہننا شروع کیے، سگریٹ پینا ترک کی، جبکہ میں بائبل کی تعلیم دیتی تھی۔ او میرے خدایا، مجھے سگریٹ چھوڑنے میں کافی مشکل پیش آئی۔ میں نے 9 سال کی عمر میں سگریٹ پینا شروع کی، لیکن اب خدا کا شکر ہے۔ میں صرف یہ کہوں گی، شاید آپ مجھ پر تنقید کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ سگریٹ نوشی آپ کو آسمان پر جانے سے روکے گی۔ ہم اس لیے نہیں بچائے گئے کیونکہ ہم سگریٹ نہیں پیتے، لیکن یہ بہت بری عادت ہے اور مہنگا ترین شوق بھی ہے، اور آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن یہ ایسی چیز تھی جو میں جانتی تھی کہ خدا چاہتا ہے کہ میں ترک کروں، کیونکہ چاہے آپ اسے جس نظر سے بھی دیکھیں، لیکن دوسرے لوگ یہی سمجھتے کہ برا کام ہے، اس لیے خدا بھی کہتا ہے کہ اگرچہ ہمیں بہت سے کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہر چیز نفع کی نہیں، یا اچھی نہیں ہے، یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے خدا ہمیں درجہ و درجہ آہستہ آہستہ بدلتا ہے۔ آپ بہت سے حالات سے گزرتے ہیں، پھر آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ پاس نہیں کرتے تو پھر آپ کو یہ امتحان بار بار دینا پڑتا ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ اس وقت اپنی زندگی میں بیابان کی یونیورسٹی میں ہیں؟ ہاں، اچھی بات ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں۔ خاموشی کے کئی سال۔ یسوع لوکا 4 باب، پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک پاک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بہت سی چیزیں ہیں جس کا ذمہ دار ہم ابلیس کو ٹھہراتے ہیں۔ ہاں، وہ کافی کام کرتا ہے جس کے لیے ہم اسے ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات خدا آپ کو ایسی جگہ لے جائے گا جو آپ کے لیے بالکل بھی آرام دہ نہیں ہے۔ سنیں، کیا آپ سب وہاں بالکنی میں سن رہے ہیں؟ بعض اوقات خدا ہمیں ایسی جگہ لے جاتا ہے جو کہ آرام دہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس وقت نہیں بڑھتے جب سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم اس وقت بڑھتے ہیں جب حالات ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، اور ہم ویسے عمل کرتے ہیں جیسے یسوع چاہتا ہے کہ ہم عمل کریں۔ آپ جانتے ہیں خدا اکثر آپ کو ایسی جگہوں پر لے جائے گا جو کہ آسان نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہ اچھی بات ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ روحانی بڑھوتری اور پختگی کا بہترین موقع ایسی جگہوں پر ہی ملتا ہے۔ میں ہمیشہ کہنا پسند کرتی ہوں
کہ جب آپ کو دکھ ملے اور پھر بھی بڑھتے جائیں اور جو درست ہے وہ کریں تو ہم بڑھ رہے ہیں، اور جب یہ تکلیف دہ نہ لگے تو ہم اپنی بڑھوتری سے لطف اٹھاتے ہیں جو ہمیں مل چکی ہے۔